الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب ملو تم ان کو جنہوں نے کفر کیا، زحفاً بھیڑ کرنے والے، فلا تولوہم، پس مت پھیرو ان سے الادبار، پیٹھیں، ومن یولہم یومئذ، اور وہ انسان جو پھیرے گا ان سے پیٹھیں اس دن، الا متحرفاً، مگر پینترا بدلنے والا، لقتال، لڑنے کا، او متحیزاً، یا جا ملنے والا، الی فئۃ، طرف ایک جماعت کے، فقد باء بغضب من اللہ، پس تحقیق وہ لوٹا اللہ کے غضب کے ساتھ، ومأواہ، اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، وبئس المصیر، بڑی بری جگہ ہے رجوع کرنے کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، قانون اول جہاد برائے مومنین، یہ اہل ایمان کے لیے میدان جہاد کا پہلا قاعدہ اور قانون بیان کیا، جس میں دو شقیں ہیں، اور اصل مقصود ہے کہ جب دشمن کا مقابلہ ہو تو پھر مردانہ وار مقابلہ کرو، شیر بن کر لڑو، اور دشمن کو پیٹھ نہیں دکھانی، پس پا نہیں ہونا، ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ ہاں، دشمن سے پیٹھ دکھانا دو شرطوں کے ساتھ، جنگی چال یا اپنے گروہ سے بچھڑا ہوا گروہ میں ملے، اس کے علاوہ دشمن کے مقابلہ سے پسپا نہیں ہو سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم، اے ایمان والو جب ملو تم، یعنی مڈ بھیڑ ہو، مقابلہ اور لڑائی ہو، الذین کفروا، کافروں سے، زحفاً، زحف کا معنی زحف الصبی، چھوٹا بچہ زمین سے گھسٹ کے چلتا ہے تو اس کو زحف بولتے ہیں۔ یہاں رش اور بھیڑ ہے، جب لشکر میں زیادہ لوگ ہوں، رش ہو تو وہاں پر بھی آہستہ چلنا ہوتا ہے رش کی وجہ سے، تو جہاں زحفاً، بھیڑ کرنے والے، رش کرنے والے، فلا تولوہم بالانہزام،
مت پیٹھ دو ان کو شکست کھا کر، مت پھرو الادبار ومن یولہم، اور وہ انسان جو پھیرے گا ان سے، یہ تخویف برائے متولین دوبر، جو میدان جنگ سے پسپا ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں، ان کے لیے یہ ڈراوا ہے کہ جو انسان پھیرے گا اس دن اپنی پیٹھ الا متحرفن، تحرف کا معنی ہوتا ہے سیڈ پہ ہونا، یہ پہلی استثنائی صورت ہے میدان جنگ میں کہ جنگی چال چلنا، اور جنگی چالیں جتنی بھی ہیں وہ اس استثنائی صورت سے جواز ثابت ہوا، متحرفن بھی اور متحیزن بھی۔ متحرف اور متحیز کا تھوڑا فرق ہے۔ متحرف کا مطلب ہے پینترا بدلنے والا، دشمن کو چکمہ دینے کے لیے جنگی چال کے طور پہ بھاگتا ہے دشمن سے، اور مقصد ہے کہ یہ میرے پیچھے آئے گا اور پھنسے گا، یا ایسی جنگی چال اختیار کرتا ہے جس سے مقصد دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، تو یہ جائز ہے۔ متحیز کا فرق ہے کہ مجاہدین کی مختصر جماعت وہ اگر اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گئی اور بڑی جماعت سے مقابلہ آ گیا تو انہیں بھی اجازت ہے کہ وہ وہاں سے بھاگ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ تو یہ تحیز کی صورت ہے اور وہ تحرف کی۔ ان دو لفظوں میں ماہرین جنگ کی تمام جنگی چالوں کا جواز ثابت ہوا، اور یہ مفتی اور ملا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ خود مجاہدین کا مسئلہ ہے۔ اور آیت کا مقصد یہ ہے کہ شکست کھا کے نہیں بھاگنا اور دشمن سے پسپا نہیں ہونا، کیونکہ پسپائی رسوائی ہے، اور پسپائی یہ دین اور عقیدہ میں تزلزل کی علامت ہے کہ جان سے پیار ہے اور دین سے اتنا پیار نہیں۔ تو میدان جنگ میں بھاگنا ایک تو بزدلی ہے، اور مومن بزدل نہیں ہوتا، بزدل مشرک ہوتا ہے، اور دوسرا اس میں جماعت کی بے عزتی ہے، رسوائی ہے کہ ایک آدمی میدان سے بھاگے گا تو پوری جماعت مجاہدین بدنام ہوں گے، اور تیسرا یہ کہ اس میں دین پر طعن کی نشانی اور علامت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میدان جنگ سے بھاگ نہیں سکتے۔ یوم اذن کی بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ بدر کے ساتھ خاص تھا، اور اس کے بعد یہ حکم نہیں رہا، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ حکم اپنی باقی قیود اور شرائط کے ساتھ یہ باقی ہے اور محکم ہے۔ اس کی قیود اور شرائط آگے آ رہی ہے کہ کتنے آدمی ہوں تو مقابلہ کر سکتے ہو، اور کتنے ہوں تو پسپائی اختیار کر سکتے ہو۔ تو یہ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ تو جنگ بدر کا ضابطہ
یہ تھا، اور اس کے بعد اسی ضابطہ کی کچھ تخفیف ہوئی اور توضیح ہو گئی۔ وَمَن يُبَلِّغْهُمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرًا فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، پس تحقیق لوٹا ثمرہ فرار اول جہنم روحانی طور پہ اس کا اذیت، بس تحقیق وہ لوٹا ساتھ غضب اللہ کی طرف سے، وَمَأْوَاهُ جہنم، اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے۔ یہ جہنم جسمانی ہے، روحانی طور پہ وہ مغضوب ہوگا، اور جسمانی طور پہ وہ جہنم میں جائے گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بڑی بری جگہ ہے المصیر، رجوع کرنے کی۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، یہ تشریح ہے علل خمسہ کی، 5 علتیں اب تک بیان ہو گئی جن کا مقصد تھا کہ الانفال للہ، کہ انفال یہ اللہ کے لیے ہیں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر تقسیم ہوں گے شرعی ضابطہ کے موافق۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، یہ ان 5 علتیں مذکورہ کی تشریح اور وجہ ہے۔ اس میں پہلی علت تھی کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، مطلب یہ کہ ہم نے تمہیں گھر سے نکالا بدر کی طرف، تو گھر سے بدر کی طرف لے آنے والے ہم تھے، تم میں تو بعض گروہ، بعض فریق وہ آنے کو ناپسند سمجھ رہے تھے طبعاً، تو ہم تمہیں اچانک لے کے آئے، تو الانفال للہ۔ دوسری علت ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا، اور تم تو قافلہ سفیانی کے تعاقب میں تھے، بڑی جماعت سے مڈ بھیڑ اللہ کے خاص عنایت سے ہوئی، اور یہ میرا احسان ہے، تو الانفال للہ۔ اور تیسرا اذ تستغیثون، تیسری علت کہ تم فریادیں کر رہے تھے اور میں نے تمہیں فتح عطا کی، تو الانفال للہ۔ اور چوتھی علت اذ یغشیکم، کہ میدان جنگ کی کرامات اور خاص عنایات یہ بھی اللہ نے کی، تو الانفال للہ۔ اور 5ویں علت اذ یوحی ربک الی الملائکہ، جب وحی کی جنگ بدر میں تمہاری نصرت کے لیے ملائکہ کو اللہ نے بھیجا، جو تمہارے تثبیت قولی اور فعلی کا سبب بنے، تو الانفال للہ، کہ انفال اور یہ غنیمتیں یہ اللہ کی ہیں، یعنی موافق حکم شرعی ان کی تقسیم ہوگی۔